بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ قِيلَ اگر یہ شبہہ یہاں پیش کیا جائے کہ صفات کے بارے میں جو متکلمین نے یہ کہا ہے کہ صفات باری تعالی نہ عین ہیں اور نہ غیر ہیں، اس پر اگر یہ اعتراض ہو کہ بظاہر یہ ارتفاع نقیضین ہے، دو چیزیں ہیں عینیت اور غیریت، دونوں کی نفی کر دی گئی، لا ہوا ولا غیرہ، نہ عین ہے اور نہ غیر ہے۔ تو جب عین اور غیر دونوں کی نفی ہو گئی تو یہ ارتفاع نقیضین ہو گیا۔ ھذا فی الظاہر رفع للنقیضین لا ہوا ولا غیرہ، یہ بظاہر ارتفاع نقیضین ہے۔ وفی الحقیقت جمع بینہما، اور حقیقت میں اجتماع نقیضین ہے، کیونکہ عینیت اور غیریت یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نقیضین اور ضدین میں سے ایک کی نفی دوسرے کے اس بات کو مستلزم ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ صفات باری تعالی عین ذات نہیں ہے، اس کا مطلب ہوا کہ غیر ہیں، ضدین میں سے ایک کی نفی دوسرے کا اس بات، اور جب یہ کہا گیا کہ غیر نہیں ہے تو اس سے عینیت کا اس بات ہوا، تو عینیت کا بھی اس بات ہو گیا اور غیریت کا بھی اس بات ہو گیا، اور یہی کیا ہے؟ اجتماع ضدین ہے، اجتماع نقیضین ہے۔ تو بظاہر یہ ارتفاع نقیضین اور حقیقت میں اجتماع نقیضین ہے۔ اگر یہ شبہہ یہاں پیش کیا جائے، کیوں یہ چیز ہے؟ لأن المفہوم من الشیء ان لم یکن هو المفہوم من الآخر فهو غیرہ والا فعینہ، کیونکہ ایک چیز کا مفہوم اگر وہی دوسری چیز کا مفہوم نہ ہو، دو چیزیں ہیں، اگر دونوں کا مفہوم ایک نہ ہو، ایک چیز کا مفہوم اگر وہی دوسری چیز کا مفہوم نہ ہو، یعنی دونوں کا مفہوم اگر الگ الگ ہو، دونوں چیزوں کا مفہوم ایک نہ ہو، تو کیا کہیں گے؟ یہ دونوں غیر ہیں۔ دو چیزوں کا مفہوم ایک نہیں تو یہ ہوگا کہ غیر ہے، اور اگر دونوں کا مفہوم ایک ہو تو کیا کہیں گے؟ کہ عین ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز کا مفہوم اگر دوسری چیز کا مفہوم وہ نہ ہو فہو غیرہ، تو وہ چیز اس دوسرے کی کیا ہوگی؟ غیر ہوگی۔ وَإِلَّا فَعِلُهُ، اور اگر دونوں کا مفہوم ایک ہو تو وہ دوسری چیز پہلی چیز کی کیا ہوگی؟ عین ہوگی۔ یہی دو صورتیں ہیں، یا تو دونوں کا معنی مفہوم ایک ہوگا یا دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہوگا۔ اگر دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے تو غیر، اور اگر دونوں کا مفہوم ایک ہے تو عین۔ کوئی تیسری صورت یہاں ممکن نہیں ہے کہ وہ عین بھی نہ ہو اور غیر بھی نہ ہو، اور ایسی دو چیزیں جہاں تیسرے کا امکان نہ ہو وہ متضاد ہوتی ہیں، نقیض ہوتی ہیں، لہذا عین اور غیر یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ نقیض جب ہیں تو ایک کا اس بات، ایک کی نفی دوسرے کے اس بات کو مستلزم ہوگی۔ ایسی صورت میں بظاہر ارتفاع نقیضین اور حقیقت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ ولا يتصور بینہما واسطہ، کوئی تیسری صورت یہاں ممکن نہیں ہے، اور جب تیسری صورت ممکن نہیں ہے تو ان دونوں میں کیا ہوگا؟ تناقض ہوگا۔
یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں گی. یہ ہو گیا اعتراض. یہ کہ عینیت اور غیریت میں تناقض ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو بظاہر یہاں ارتفاع نقیضین اور حقیقت میں اجتماع نقیضین کا اعتراض لازم آئے گا لا ہوا ولا غیرہ کہنے میں. قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ کوئی تیسری صورت ممکن نہیں ہے، ان دونوں میں تناقض اور ضد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ اور غیریت کی جو تفسیر آپ نے کی ہے وہ تفسیر بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے. قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے قد فسروا الغیریۃ بکون الموجودین بحیث یقدر ویتصور وجود احدہما مع عدم الاخر. علماء نے غیریت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے دو موجود کا اس طرح ہونا، بکون الموجودین بحیث، دو موجود کا، دو چیزوں کا اس طرح سے موجود ہونا کہ بحیث یقدر، اس طریقے سے کہ فرض کیا جا سکے اور مانا جا سکے ان دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ. یعنی دو چیزیں ایسی ہوں کہ ان میں سے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ فرض کیا جا سکے اور متصور ہو. اگر دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ فرض کیا جا سکتا ہے اور متصور ہو سکتا ہے تو ایسی دو چیزوں میں کیا ہوگا؟ تغیر ہوگا. یعنی اگر ان دونوں میں انفکاک جائز ہے، اگر ان دونوں میں انفکاک ممکن ہے تو ان دونوں چیزوں میں کیا ہوگی؟ غیریت ہوگی. قلنا، ہم کہیں گے کہ علماء نے غیریت کی یہ تفسیر کی ہے کہ دو موجود کا اس طرح سے ہونا کہ ان میں سے ایک کے وجود کو فرض کیے جانے اور متصور ہونے کی، ان میں سے ایک کے وجود کا فرض کیا جانا اور تصور کیا جانا دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن ہو. یمکن الانفکاک بینہما، جب ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ فرض کیا جا سکے گا، ممکن ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جب انفکاک ہوگا تبھی ایک کا وجود ہو دوسرے کے عدم کے ساتھ، یہ ممکن ہوگا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیریت کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ایک دوسرے کے بغیر پائی جا سکے، ایک کا فرض کیا جانا دوسرے کے بغیر ممکن ہو. اگر جواز انفکاک ہے، ایک کا پایا جانا دوسرے کے بغیر ممکن ہے، تو ایسی صورت میں وہاں غیریت ہوگی. آپ نے جو غیریت کی وضاحت کی ہے وہ وضاحت غیریت کی نہیں ہے. یمکن الانفکاک بینہما، یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو. اگر دونوں میں انفکاک ممکن ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسرے کی غیر ہے. یہ تو غیریت کی تعریف ہوئی. والعینیت باتحاد المفہوم بلا تفاوت نسلا، اور عینیت کہتے ہیں کہ بغیر کسی تفاوت کے بالکل مفہوم میں متحد ہونا، یعنی دونوں کا مفہوم ایک ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ عینیت کہیں گے. غیریت ایک کا دوسرے کے بغیر پائے جانے کا ممکن ہونا، اس کو غیریت کہیں گے. اگر عینیت اور غیریت کی، عین اور غیر کی یہ وضاحت لی جائے جو علماء نے کی ہے تو ایسی صورت میں عین اور غیر کے درمیان واسطہ ہوگا. آپ نے جو وضاحت کی ہے اس وضاحت کی روشنی میں تو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں عین اور غیر کے درمیان واسطہ ہوگا. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ والعینیۃ باتحاد المفہوم بلا تفاوت نسلا فلا یکونان نقیضین، لہذا عین اور غیر یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض نہیں ہوں گے.
بل یتصور بینہما واسطہ، بلکہ ان کے درمیان واسطہ کا بھی تصور ہوگا، یعنی منع خلو کے طور پہ یہ دونوں ہوں گے، تضاد اور نقیص کے طور پہ یہ دونوں نہیں ہوں گے۔ کیسے ان دونوں میں واسطہ ممکن ہوگا اس مفہوم کی صورت میں، اس کو یہ بتا رہے ہیں بے ان یکون الشیء بحیث لا یکون مفہومہ مفہوم الآخر، اس طریقے سے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کا مفہوم دوسرے کا مفہوم نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا مفہوم دوسرے کا مفہوم بالکل بے نہیں، دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے۔ جب دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے تو عینیت کہیں گے؟ عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہو، اور جب کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کا مفہوم دوسرے کا مفہوم نہ ہو تو وہاں عینیت نہیں ہوگی۔ ولا یوجد بدونہ، لیکن وہ چیز دوسری کے بغیر نہ پائی جا سکے، یعنی انفکاک ممکن نہ ہو۔ جواز انفکاک اور امکان انفکاک یہ غیریت میں ہوتا ہے، اور جب انفکاک ہی ممکن نہیں ہے تو اس میں غیریت بھی نہیں ہوگی۔ تو عین اور غیر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ عین ہو اور نہ غیر ہو، عینیت اس بنیاد پر نہ ہو کہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اور غیریت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کا دوسرے سے انفکاک ممکن نہیں ہے۔ کوئی مثال؟ یہ کہتے ہیں مثال بھی ہے، کل جزء مال کل، جیسے کہ جز کل کے ساتھ، جز ہے اور کل ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اور جب دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے تو عینیت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے عینیت نہیں ہوگی جب دونوں کا مفہوم ایک نہیں۔ عینیت کے لیے دونوں کا مفہوم ایک ہونا ضروری ہے، لہذا جز اور کل میں عینیت نہیں ہے، لیکن کل جز کے بغیر پایا جائے گا؟ انسان حیوان اور ناطق کے ذریعے تو پایا جائے گا، لیکن صرف حیوان کے ساتھ، صرف ناطق کے ساتھ نہیں، تو کل جز کے بغیر نہیں پایا جائے گا۔ تو یہاں دونوں میں دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اس لیے عینیت نہیں ہے، اور ان دونوں کا انفکاک ممکن نہیں ہے کہ کل جز کے بغیر پایا جائے، اس لیے غیریت بھی نہیں ہے۔ تو ایک تیسری صورت یہاں بنی کہ نہ عین ہے اور نہ غیر ہے، جیسا کہ منع خلو میں ہوتا ہے کہ زید دریا میں ہے اور ڈوبتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ دریا میں ہو اور نہ ڈوبے، آپ بارہا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے، ایک تیسری صورت بھی ممکن ہے، عین ہو یا غیر ہو، یہی دونوں ہوں یہ ضروری نہیں ہے، نہ عین ہو نہ غیر ہو، ایک تیسری صورت یہاں بھی ممکن ہے۔ لہذا ان دونوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے۔ وہ صفت مع ذات، یہی حال صفت اور ذات کا ہے، دونوں کا مفہوم ایک نہیں، لہذا عینیت نہیں ہے، لیکن ذات بغیر صفت بغیر ذات کے پائی جائے یہ نہیں ہوگا، یہاں انفکاک جائز نہیں ہے، لہذا غیریت بھی نہیں ہے۔ وہ بعض صفات مع بعض، اور بعض صفات کا بعض صفات کے ساتھ، ایک صفت عالم ہونا ہے ایک صفت متکلم ہونا ہے، دونوں صفتیں ازلی ہیں، لہذا دونوں صفتیں جب ازلی ہیں تو کوئی بھی صفت معدوم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو ازلی ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے۔ تو جب کوئی صفت معدوم نہیں ہوگی تو کوئی بھی صفت ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، اور دونوں کے مفہوم کا متحد نہ ہونا ہے تو بالکل ظاہر ہے، عالم اور قادر ہے، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جا سکتے، اس لیے اس میں غیریت بھی نہیں۔ سننے میں نہیں آ رہا ہے، نیچے بحث آ رہی ہے نا، مطالعہ کر کے آیا کرو، کچھ دیکھ کر کے آیا کرو۔ فَإِنَّ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، کیوں ذات یہ صفت کے بغیر ہے نا،
صفت یہ ذات کے بغیر اور ذات صفت کے بغیر دونوں ہے نا. نیچے ابھی ہم سمجھائیں گے، جو اس نے سوال کیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ صفت کا ذات کے بغیر پایا جانا اور ذات کا صفت کے بغیر پایا جانا دونوں نہیں ہوگا ہے نا. ایسے ہی بعض صفات کے بغیر نہیں پائی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل کی ذات جو ہے اور اس کی صفات جو ہیں یہ ازلی ہیں، اور جب ذات و صفات ازلی ہیں اور ازلی کا معدوم ہونا کیا ہے؟ محال ہے. لہذا صفت ذات سے منفک ہو کر کے نہیں پائی جائے گی، ذات صفت سے جدا ہو کر نہیں پائی جائے گی، تو ان میں غیریت بھی نہیں ہوئی. والواحد من العشرہ، اور واحد من العشرہ مال عشرہ، یہاں یہ ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں. عشرہ اور واحد من العشرہ، 10 اور 10 میں سے ایک. یستحیل بقاؤہ، واحد من العشرہ کا عشرہ کے بغیر، بدون العشرہ، واحد من العشرہ کا باقی رہنا عشرہ کے بغیر یہ ممکن محال ہے. 10 میں سے ایک پایا جائے اور 10 ہی نہ ہو، یہ ہوگا. واحد من العشرہ کا باقی رہنا یہ عشرہ کے بغیر یہ کیا ہے؟ محال ہے. وہ بقاؤہا، اور عشرہ کا باقی رہنا واحد من العشرہ کے بغیر، جز کے بغیر، یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے. اذ ہوا منہا، اس لیے کہ واحد من العشرہ عشرہ کا جز ہے. فعدمہا، تو 10 کا معدوم ہونا واحد من العشرہ کا معدوم ہونا ہے. وہ وجودہا، اور 10 کا موجود ہونا واحد من العشرہ کا موجود ہونا ہے. کسی ایک کا دوسرے کے بغیر پایا جانا یہ کیا ہے؟ محال ہے. بخلاف صفات، یہ تو ہوا کہ جو عین ہے اور غیر ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا، بلکہ غیر کا معنی جواز انفکاک ہے، عین کا معنی مفہوم میں متحد ہونا ہے. اور جب یہ معنی مراد ہے تو ایک تیسری صورت یہاں بنے گی، ایک واسطہ بنے گا. لہذا عین اور غیر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوں گی، اور جب ضد نہیں ہے تو نہ ارتفاع نقیضین ہوگا اور نہ اجتماع نقیضین ہوگا. بخلاف صفات المحدثہ، اب یہاں یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات تو ذات سے منفک نہیں ہو سکتی ہیں. یہاں آپ جواز انفکاک کا ممکن ہونا صحیح نہیں ہے، اس لیے وہاں غیر نہیں ہے، ذات سے صفات کا انفکاک نہیں ہوگا. اس لیے صفات جو ہیں وہ غیر ذات نہیں ہیں، لیکن مخلوق کی جو صفات ہیں، حادث کو جو صفات ہیں، اس میں صفات کا ذات کے بغیر اور ذات کا صفات کے بغیر پایا جانا ممکن ہے. آج ہماری جو صفت ہے کل نہیں ہوگی. 10 سال کی عمر میں ہم جاہل تھے، آج عالم ہیں. تو جو مخلوق کی صفات ہیں وہ ذات کے لیے لازم نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حادث ہیں، ازلی نہیں ہیں، تو اس سے اعتراض نہیں ہوگا. بخلاف صفات المحدثہ، برخلاف حادث کے صفات کے، فإن قیامت ذات بدون تلک الصفات المعینہ متصور، کیونکہ ذات کا پایا جانا ان معین صفات کے بغیر ممکن ہے. مثلا جاہل ہے تو اس صفت جہالت کے بغیر ذات کا پایا جانا، مثلا آج ہم ہیں، یہ کیا ہے؟ ممکن ہے. تو اس میں انفکاک ہو سکتا ہے. فتکون غیرت ذات، لہذا جو مخلوق کی صفات ہوں گی وہ اس کی ذات کا غیر ہوں گی، کیونکہ وہاں انفکاک ممکن ہے. قضا ذکرہ المشائخ، مشائخ نے اسی طرح سے عین اور غیر کی وضاحت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ دونوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہیں. وفیہ نظر، لیکن اس میں اشکال ہے. تمہارے اشکال کا جواب بھی اسی میں آئے گا. کیا اشکال ہے؟ جو یہ کہا ہے کہ غیر کا معنی ہے
ایک کا دوسرے کے بغیر پایا جانا ممکن ہو تو کیا جانبین سے یہ ہوگا کہ ایک کا دوسرے کے بغیر پایا جانا ممکن ہے؟ جز کل کے بغیر پایا جائے، کل جز کے بغیر پایا جائے، صفت ذات کے بغیر پائی جائے، ذات صفت کے بغیر پائی جائے. کیا جانبین سے صحت انفکاک مراد ہے یا من جانب واحد صحت انفکاک مراد ہے؟ اگر جانبین سے صحت انفکاک مراد لیں تو یہ بھی باطل ہے، من جانب واحد صحت انفکاک مراد لیں تو یہ بھی باطل ہے. لہذا آپ کی یہ توضیح کیا ہے؟ باطل ہے. کیسے دونوں باطل ہے اس کو یہ بتائیں گے. وفیہ نظر، لیکن اس میں اشکال ہے. لأنہم ان ارادو بھی، اگر غیر کی تعریف جو کی ہے انہوں نے اگر اس سے مراد لیں جانبین سے انفکاک کا صحیح ہونا، کہ جانبین سے انفکاک کا جواز ہو ہے، جانبین سے امکان جواز ہو، امکان انفکاک ہو، تو اگر جانبین سے امکان انفکاک کا معنی مراد لیں انتقضا بالعالم ماسانے، تو جانبین سے امکان انفکاک اگر ان کی مراد ہو تو یہ تعریف ٹوٹ جائے گی عالم اور کے سانے کے ساتھ عالم کے ذریعے سے، یعنی عالم اور سانے کے ذریعے سے یہ تعریف ٹوٹ جائے گی. والارض مال محل، اور محل کے ساتھ عرض کے ذریعے سے یہ تعریف ٹوٹ جائے گی. یعنی جانبین سے صحت انفکاک، امکان انفکاک کا معنی اگر مراد ہے تو ایسی صورت میں عالم اور سانے یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ ان کا مفہوم ایک نہیں ہے، کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے. عالم اور صانع عالم دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے. جب دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے تو یہ عین نہیں ہوں گے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جانبین سے انفکاک ممکن ہے یا نہیں. تو صانع کا عالم کے بغیر پایا جانا ممکن ہے. صانع عالم عالم کے بغیر پایا جائے یہ کیا ہے؟ ممکن ہے. اور عالم صانع عالم کے بغیر پایا جائے یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک جانب سے انفکاک ممکن نہیں ہے اور دوسری جانب سے انفکاک ممکن ہے. تو اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں غیر سے کہ جانبین سے امکان انفکاک ہو تو وہاں غیر کہیں گے. یہاں جانبین سے امکان انفکاک نہیں ہے تو یہ غیر نہیں ہوں گے. عالم اور صانع عالم یہ دونوں غیر نہیں رہیں گے. ایسے ہی عرض ہے اور محل ہے. محل کا عرض کے بغیر پایا جانا کیا ہے؟ ممکن ہے. لیکن عرض کا محل کے بغیر پایا جانا یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک جانب سے امکان انفکاک ہے، ایک جانب سے امکان انفکاک نہیں ہے. اگر آپ غیر کا یہ معنی لیتے ہیں کہ جانبین سے امکان انفکاک ہو تو یہ دونوں جو ہیں عالم اور صانع عالم یہ دونوں غیر نہیں ہوں گے. عرض اور محل ہے یہ دونوں غیر نہیں ہوں گے. کیوں؟ اذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع، اس لیے کہ صانع عالم کے عدم کے ساتھ عالم کا وجود متصور نہیں ہے. تو عالم کے بغیر صانع عالم کا وجود تو متصور ہے، لیکن صانع عالم کے بغیر عالم کا وجود یہ متصور نہیں ہے. لاستحالت عدم ہی، کیونکہ صانع کا معدوم ہونا کیا ہے؟ محال ہے. ولا وجود الارض، اور نہ ہی عرض کا پایا جانا مثلا سواد ہے بغیر محل کے ممکن ہے. عرض بغیر محل کے پایا جائے یہ ممکن نہیں ہے. وہ ہوا ظاہر، اور یہ بالکل ظاہر ہے نا کہ صانع عالم عالم کے بغیر تو پایا جائے گا، محل عرض کے بغیر پایا جائے گا، لیکن عالم صانع عالم کے عدم کے ساتھ، عرض محل کے عدم کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. لہذا جانبین سے یہاں انفکاک نہیں ہو رہا ہے، اور جب جانبین سے انفکاک نہیں ہو رہا ہے تو غیر بھی نہیں ہوں گے. مال قطع بالمغایرۃ اتفاقا، حالانکہ یقینی طور پر بالاتفاق ان میں تغایر ہے. عالم اور صانع عالم میں تغایر ہے،
عرض اور محل میں بالاتفاق تغایر ہے. آپ نے جو غیر کی تفسیر کی ہے، جو وضاحت کی ہے جانبین سے امکان انفکاک، اس صورت میں ایک اتفاقی مسئلہ جو ہے کہ عالم اور صانع عالم میں تغایر ہے، عرض اور محل میں تغایر ہے، آپ کی اس تفسیر کی بنیاد پر لازم آتا ہے کہ دونوں باہم متغیر نہ ہوں. لہذا آپ کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. وَإِنِ اكْتَفَوْا بِجَانِبٍ وَاحِدٍ، اور اگر یہ لوگ اکتفا کر لیں کہ ایک ہی جانب سے امکان انفکاک معتبر ہے، غیریت میں ایک جانب سے امکان انفکاک ہو تو غیر ہے، تو اب یہ دونوں مثالیں جو ہیں ایک جانب سے امکان انفکاک ہے تو ان میں تو مغایرت ہو جائے گی. لیکن لازمت المغایرت بین الجزء والکل، اگر ایک من جانب واحد امکان انفکاک معتبر ہے تو ایسی صورت میں جز اور کل کا مغایر ہونا لازم آئے گا. ایسے ہی ذات اور صفت کا مغایر ہونا لازم آئے گا. کیوں؟ للقطع بجواز وجود الجزء بدون الکل، اس لیے کہ کل جز کے بغیر تو نہیں پایا جائے گا، لیکن جز کل کے بغیر پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا. تو یہاں بھی ایک جانب سے امکان انفکاک ہے، اور جب ایک جانب سے امکان انفکاک ہے تو ان میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک دوسرے کے مغایر ہیں. ایسے ہی ذات اور صفات ہیں کہ اگر من جانب واحد یہ امکان انفکاک کا معنی معتبر ہے تو صفت تو ذات کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، لیکن ذات صفت کے بغیر پائی جا سکتی ہے. تو یہاں بھی من جانب واحد امکان انفکاک ہے، ایک جانب سے امکان انفکاک نہیں ہے. تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کا غیر ہے، مغایرت ہو جائے. ایک جانب سے جب انفکاک ہوا اور ایک ہی جانب سے صحت انفکاک یہ غیریت کے لیے کافی ہے، تو یہ دونوں غیر ہو جائیں گے ذات و صفات. تو لا غیر کہنا یہ صحیح نہیں رہے گا. وَإِنِ اكْتَفَوْا بِجَانِبٍ وَاحِدٍ، اور اگر یہ لوگ اکتفا کریں کہ ایک ہی جانب سے امکان انفکاک کافی ہے تو جز اور کل کے درمیان، یوں ہی ذات اور صفات کے درمیان تغایر کا ہونا لازم آئے گا. کیوں؟ للقطع، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ جز کا کل کے بغیر پایا جانا ممکن ہے، اور ایسی ہی ذات کا صفت کے بغیر پایا جانا ممکن ہے. وما ذکر من استحالت بقاء الواحد بدون الاشرا، اور جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ واحد من الاشرا کا اشرا کے بغیر پایا جانا، باقی رہنا محال ہے، یہ تو بالکل فاسد ہے. ایک 10 کے بغیر نہ پایا جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ ایک 10 کے بغیر پایا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب پھر یہ بعد میں دیں گے کہ واحد من الاشرا کا باقی رہنا اشرا کے بغیر یہ محال ہے. انہوں نے کہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ظاہر الفساد ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک پایا جائے بغیر دوسرے، بغیر 10 کے یہ محال ہو. ایک 10 کے بغیر پایا جا سکتا ہے، ایک جز کل کے بغیر پایا جا سکتا ہے، یہ محال نہیں ہے. لہذا جب ایک کا کل کے بغیر پایا جانا محال نہیں ہے، بالکل یہ ظاہر ہے، یہ کہنا کہ نہیں محال ہے، یہ بالکل اس کا فاسد ہونا ظاہر ہے. تو یہ پھر ان پر یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے جو غیریت کی توضیح کی ہے، اس توضیح کی بنیاد پر کیا جانبین سے امکان انفکاک مراد ہے یا من جانب واحد انفکاک امکان انفکاک مراد ہے؟ اگر جانبین سے امکان انفکاک آپ مراد لے رہے ہیں تو عالم اور صانع عالم میں مغایرت نہیں رہ جائے گی، عرض اور محل میں مغایرت نہیں رہ جائے گی. اور اگر من جانب واحد یہ امکان انفکاک کا معنی مراد لے رہے ہیں تو جز اور کل کا مغایر ہونا لازم آئے گا، اور ایسے ہی ذات اور صفت کا مغایر ہونا لازم آئے گا. اس کے جواب میں متکلمین یہ کہتے ہیں کہ ولا یقال، پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، ادھر میں سوچا تھا کہ یہیں زور دے دوں گا اس پہ، بحیث یقدر، اس طریقے سے کہ فرض کیا جا سکے، متصور ہو، ہے نا، یعنی ایک کا وجود فرض کیا جانا، اس کا تصور کیا جانا دوسرے کے عدم کے ساتھ
ممکن ہو، تو ماسبق میں انہوں نے یقدر اور یتصور کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی کو لے کر کے یہ جواب ہے۔ ولا یقال، یہاں یہ نہ کہا جائے المراد امکان و تصور وجود کل منہما ما عدم الآخر ولو بالفرض وان کان محالا، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کے تصور کا ممکن ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرے کے عدم کے ساتھ، دوسرے کے عدم کے ساتھ ان دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کے متصور ہونے کا ممکن ہونا، یہ ہے کہ دوسرے کے عدم کے ساتھ، اگرچہ دوسرے کا عدم کیا ہے؟ فرض کے طریقے پر ہو، وَإِنْ كَانَ مُحَالًا، اور اگرچہ دوسرے کا عدم فرض کرنا محال ہو، تو دوسرے کے عدم کے ساتھ اگرچہ اس کا عدم فرض کرنا ہے نا محال ہو، اگر ان دونوں میں سے ایک کے وجود کا امکان تصور ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک کا امکان پایا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ کہیں گے کہ اس میں کیا ہے؟ غیریت ہے۔ یعنی اگر دو چیزیں ہیں، جیسے عالم اور صانع عالم، دونوں میں سے ایک کو، دونوں میں سے کسی ایک کو بالفرض معدوم مان کر کے، اگرچہ اس کا معدوم ماننا محال ہو، اس کا عدم کیا ہے؟ محال ہو، اس کے عدم کو مان کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کے وجود کا ممکن ہونا ہو، تو ایسی صورت میں ان میں غیریت ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو تو غیریت نہیں ہوگی۔ پھر یہ مثال سے سمجھائیں گے۔ ولا یقال، یہ نہ کہا جائے کہ ہماری مراد یہ ہے امکان و تصور وجود کل منہما، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے پائے جانے کے تصور کا ممکن ہونا دوسرے کے عدم کے ساتھ، اگرچہ دوسرے کا عدم بالفرض ہو اور اگرچہ وہ فرض کرنا بھی محال ہو، اگر یہ امکان ہے تو ان میں کیا ہوگی؟ غیریت ہوگی۔ جیسے والعالم قد یتصور موجودا، اور عالم کو موجود متصور کیا جاتا ہے، عالم کو موجود مانا جاتا ہے ثم یطلب بالبرہان ثبوت الصانع، پھر دلیل کے ذریعے سے صانع کے ثبوت کو طلب کیا جاتا ہے، صانع عالم کے ثبوت کو طلب کیا جاتا ہے۔ یعنی عالم کا وجود صانع عالم کے بغیر مان لیا جائے، یہ ماننا کیا ہے؟ عالم کا وجود صانع عالم کے بغیر، صانع عالم کے عدم کے ساتھ مان لے، یہ ماننا کیا ہے؟ صرف فرض کرنا، اور یہ فرض کرنا بھی کیا ہے؟ محال ہے۔ عالم صانع عالم کے بغیر نہیں پایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم عالم کا وجود مان لیں نا صانع عالم کے عدم کے ساتھ، جس کا عدم کیا ہے؟ محال ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ عالم کو صانع عالم کے وجود پر عالم کے ذریعے سے دلیل دی جاتی ہے کہ عالم موجود ہے، عالم کا وجود ہے، صانع عالم پر دلیل دی جاتی ہے، دلیل کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ صانع عالم کی دلیل دیجیے۔ ما سبق میں صانع عالم کی دلیلیں دی بھی انہوں نے پیش بھی کی ہیں۔ تو اگر عالم یہ صانع عالم کو لازم ہوتا، عالم یہ صانع عالم کو لازم ہوتا کہ عالم کا علم ہو گیا تو صانع عالم بھی معلوم ہو گیا، تو صانع عالم پر دلیل طلب کرنے کا کیا مطلب ہوتا؟ یہ دلیل طلب کرنا تو بیکار ہو جاتا، کالعدم ہوتا، عبث ہوتا۔ حالانکہ صانع عالم پر دلیل طلب کی جاتی ہے، اور دلیل کا طلب کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کو صانع عالم کے عدم کے ساتھ، عالم کا وجود صانع عالم کے عدم کے ساتھ متصور ہے۔
اگر عالم کا وجود صانع عالم کے عدم کے ساتھ متصور نہ ہوتا تو صانع عالم پر عالم کے ذریعے سے دلیل طلب نہیں کی جاتی، بلکہ عالم کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ صانع عالم کا بھی علم ہو جاتا۔ والعالم، اور عالم کا تصور، عالم کو موجود تصور کیا جاتا ہے اور پھر برہان کے ذریعے سے صانع کا ثبوت طلب کیا جاتا ہے۔ بخلاف الجزء مع الکل، برخلاف جز اور کل کے، فإنه كما يمتنع وجود العشرہ بدون الواحد، کیونکہ جس طریقے سے عشرہ کا پایا جانا واحد من العشرہ کے بغیر محال ہے، اسی طریقے سے واحد من العشرہ کا عشرہ کے بغیر پایا جانا محال ہے۔ یعنی جو ماسبق میں انہوں نے کہا تھا کہ واحد من العشرہ کا عشرہ کے بغیر پایا جانا اور عشرہ کا واحد من العشرہ کے بغیر پایا جانا یہ محال ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ظاہر الفساد ہے، کہہ رہے ہیں یہ فاسد نہیں۔ کیوں فاسد نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں اضافت کا معنی معتبر ہے، عشرہ اور واحد من العشرہ 10 میں، اسی 10 میں کا ایک، تو اسی 10 میں کا ایک جب ہوگا تو اسی 10 میں سے ایک کا اس 10 کے بغیر پایا جانا ممکن ہوگا، ایک کا 10 کے بغیر پایا جانا تو ممکن ہے، لیکن اضافی معنی کے اعتبار سے جو ایک 10 کا جز ہے اس ایک کا 10 کے بغیر پایا جانا یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو ظاہر الفساد کہنا یہ بیکار ہے۔ فإنه، اس لیے کہ جس طرح سے عشرہ کا پایا جانا واحد من العشرہ کے بغیر محال ہے، اسی طریقے سے واحد من العشرہ کا عشرہ کے بغیر بھی پایا جانا محال ہے۔ اذ لو وجد لما کان واحد من العشرہ، اس لیے کہ اگر واحد من العشرہ عشرہ کے بغیر پایا جائے تو واحد من العشرہ نہیں ہوگا، واحد من الخمس ہوگا، واحد من السبع ہوگا، واحد من الثمان ہوگا، واحد من العشرہ نہیں ہوگا۔ والحاصل، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں اضافت کا معنی معتبر ہے کہ وہ ایک 10 کا جز ہے، وہ امتناع الانفکاک حینئذ ظاہر، اور اس صورت میں ان کے انفکاک کا محال ہونا بالکل ظاہر ہے۔ یہ ہوا اعتراض کہ یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انفکاک کا یہ معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا وجود دوسرے کے فرضی، اگرچہ وہ فرض کرنا بھی محال ہو، دوسرے کا وجود ممکن ہو، یہ معنی ہم مراد لیتے ہیں، اور ایسی صورت میں عالم اور صانع عالم کے درمیان تغایر باقی رہے گا، ہے نا، جز اور کل کا ہے نا مغایر ہونا لازم نہیں آئے گا۔ لہذا آپ کا وہ اعتراض جو فیہ نظر کہہ کر کے پیش کیا ہے وہ اعتراض کالعدم ہے۔ اب اس اعتراض کا جو متکلمین کی طرف سے ہے آگے یہ جواب دیں گے لأن نقول کے ذریعے سے۔ کیوں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم یہ معنی مراد لیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا بھی جواب موجود ہے، یہ معتزلہ کی جانب سے ہے۔